الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور رول ماڈل ہے. کس چیز میں؟ عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، معاشرت اور معیشت میں، بلکہ جملہ زندگی کے زاویوں میں. رفاہ عامہ کی طرف اور تڑپ رکھنے والے کے لیے ذمہ داری ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا پوری دنیا کو بلڈ کر لے کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی رضا وہ اپنا مقصد بنائے، وہ معمولی کام بھی کرے گا تو درجات حاصل کر پائے گا. وقت چونکہ ختم ہوا اور بہت سارے زاویے باقی ہیں، میں صرف ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا. آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رویہ عبادت و ریاضت کے بعد وہ کون سا رویہ تھا کہ آپ دنیا کے ہر معاملے میں مثالی تھے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے. جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں. انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں اور جہاں حق کی بات ہو وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اور آپ ذرا سوچیں، امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، جنہوں نے 40,000 حدیثیں امت کو تحفے میں دی ہیں. صرف مسند امام احمد کو دیکھیے، 27,000 سے زیادہ اس میں حدیث ہیں، اور کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو. اور یہی بات امام بخاری نے لکھی کہ میں نے کوئی صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو. حدیث لکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا اور 1 دینار ابو طیبہ کو دیا، قلم رکھ دی، اٹھے جا کے حجامہ کروایا اور 1 دینار دے کے واپس آ کے حدیث لکھنا شروع کر. انک لتحمل الکل، دیانتداری سے بتائیے زندگی میں ہم نے کتنی مرتبہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا. کسی کا سامان بوڑھے ضعیف کمزور کا پکڑ کے گاڑی پہ، رکشے پہ، کسی چیز پہ رکھوایا. اللہ کے رسول صرف بوجھ نہیں اٹھاتے تھے بلکہ لوگوں کے بوجھ بھی اٹھاتے. 1000 لوگ آ کے اپنی پریشانی بتاتے، امانت ختم، تسلی سلمان کی بات دیتے، خوش خرم لوگ واپس چلے جاتے. ہمارے پاس لوگوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھانا تو بڑی بات. تکسب المعدوم، وہ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کو کما کے دیتے. سچ بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کما کے دیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے. لوگ تو اس کے لیے بھی تیار نہیں جس کے پاس کچھ ہے کہ پارٹنر بنا لیں، کہتے نہیں، شامل نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے. سوچئے کتنی مرتبہ جان بوجھ کے ہم نے نگلیکٹ کیا کہ نہ ہی فلاں آئے تو اچھا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا طریقہ بتایا، جہاں بھی حق بات ہوتی فوراً پہنچتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 ایسے اعمال ہیں انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن ان کی نیکی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک اس کے لیے 7 اعمال صدقہ جاریہ بن جائیں گے. من علم علما ونشرہ، جو کسی کو علم سکھاتا ہے یا اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے. عالم علم سکھاتا ہے، کوئی عالم نہیں بن سکا تو محروم نہیں ہوگا، اس عالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے علم کو دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کرے، برابر کا شریک ہے. او بنا مسجدہ، یا اس نے مسجد بنا دی. او غرس نخلہ، اس نے کھجور کے درخت لگوا دیے. او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا. او ورث مصحفہ، قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑا. او بیتا لابن السبیل بنا،
یا کسی ایسے انسان مسافر کا گھر بنایا جس کے پاس گھر بنانے کی طاقت نہیں ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحته و حیاتی، جس نے صحت اور عافیت کی حالت میں صدقہ کیا، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا، قیامت تک یہ نیکی اس کو تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، جو سنت کے مطابق ہوں، اور جس طرح یہ روشن شیر اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے، والدین اور اولادوں کے ساتھ، محمد کریم کے ساتھ، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له فضل ظهر فليعود على من لا ظهر له، جس کے پاس سواریاں زیادہ ہیں وہ ایک سواری اس کو بھی دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ گھر میں 6 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی ساتھ بٹھا کے لے جانے والا نہیں، نیبر سے اٹھتا ہے، رکشا کرواتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، اس کو نصیب نہیں ہے کہ اگر اس نے کہیں جانا ہے تو بھائی آپ جاتے ہو کہیں کام کرنے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، نہیں گاڑی دے سکتے تو آپ اس کے لیے کچھ 10 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ، کسی کے پاس اگر کھانے کی چیزیں زیادہ ہیں، فَلْيَعُدْ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، وہ اس کو پہنچا دے جس کے پاس صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، كَانَ يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، آپ کے پاس جو ہوتا وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے، جو زائد ہوتا فوراً صدقہ کروا دیتے۔ شاید کہ کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوموار کے دن فوت ہوئے ہیں تو اتوار کے دن آپ نے چاش کے وقت سیدہ عائشہ کو بلایا، عائشہ یہ بتاؤ گھر میں کیا کچھ ہے؟ کہا 7 دینار ہے، کہا فوراً ان کو صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں، میں مشغول ہو گئی آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ نے عصر کے وقت پھر بلایا، فوراً وہ 7 دینار لے کے آؤ اور سیدنا علی کو دیے۔ کہا میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، محمد اپنے رب کے پاس جائے اور اس کے گھر میں بھی اتنے دینار پڑے ہوں، ان کو فوراً صدقہ کرو تب ہی سکون آئے گا، اور صدقہ کروا دیا۔